آج ہم ناسک کی جو چوتھے نمبر کی غزل ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی اس کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر ہے: ہم سفیر اس باغ کی کیسی ہوا ناساز ہے، طائر رنگے چمن تک مائل پرواز ہے۔ ناسک چمن کے ناسازگار حالات سے پریشان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ہم آواز پرندوں، اب اس باغ میں کیسی ہوا چلنے لگی ہے کہ جن پرندوں کی وجہ سے اس چمن کی رونق قائم تھی وہ بھی اس چمن سے جا رہے ہیں اور چمن ویران ہو رہا ہے۔ طائر رنگ چمن مائل پرواز ہے، یعنی اڑنے کے لیے وہ اتارو ہے یہاں سے۔ دوسرا شعر ہے: بات جو میری مسیحا کی ہے ایک اعزاز ہے، جان آ جائے تن بے جاں میں وہ آواز ہے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے محبوب کی جو آواز ہے، بات چیت کرنے کا انداز ہے، اس کی تعریف کی ہے کہ ناسک اپنے محبوب کی بات چیت کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی آواز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی آواز ہی ایک اعزاز کا مطلب ہوتا ہے کرشمہ، کیونکہ وہ ہمارے مسیحا ہیں۔ ان کی ایک ہی کرشمہ ساز آواز سے مردہ جسم میں جان آ جائے تن بے جاں میں، یعنی مردہ جسم میں جان آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ زندگی ان پر ہی منحصر ہے۔ تیسرا شعر ہے: کچھ رقیبوں کی عداوت سے نہیں وحشت مجھے، نالہ برق انداز ہے اور آہ تیر انداز ہے۔ شاعر کو اپنے سوز یعنی دل کی آواز پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نالہ بجلی کی طرح اور آہ تیر کی طرح اپنا اثر دکھلاتے ہیں، تو پھر مجھے اپنے رقیب یعنی دشمنی سے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میرے آہ و فغاں بہت مؤثر ہیں۔ چوتھے نمبر کا شعر ہے: دم نکلتا ہے میرا ہر عاشق و معشوق پر، گل میں تیرا رنگ بلبل میں تیری آواز ہے۔ ناسک خدا کے حسن اور اس کے عاشق پر رس کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، میرا دم تیری جلوہ گری پر نکلتا ہے کہ تو نے اپنا رنگ گلگل میں رکھا، بلبل میں رکھا نہیں، اپنا رنگ گل میں رکھا اور اپنی آواز بلبل کو دی۔ جو کہ عاشق وہ معشوق ہیں اور ان کے اس عشق کو دیکھ کر میں رشک کرتا ہوں، یعنی تیری جلوہ گری انسانی فہم سے بہت دور ہے۔ فصل گل ہے 4 دن، ایام توبہ ہے مدام، عمر بھر اے میں کشو باب اجابت باز ہے۔ فصل گل یعنی ہم کہہ سکتے ہیں بہار کے موسم، 4 دن، ایام توبہ، ایام یعنی یوم کی جمع، مدام یعنی ہمیشہ، جو توبہ کرنے کے دن ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ باب اجابت باز، باب اجابت باز کا مطلب ہوتا ہے قبولیت کا دروازہ۔ تو ناسک کہہ رہے ہیں کہ میں خانہ میں کی عادت والے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیف و سرور یعنی فصل گل کے دن جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، لیکن توبہ کے لیے پوری عمر باقی ہے۔ اس لیے اے میں کشو، تم اس توبہ سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو بارگاہ خدا بندی میں صرف قبولیت حاصل ہو، کیونکہ یہ دروازہ سدا کھلا رہتا ہے۔ اگلا شعر ہے: جب لگا دی آگ غم نے رقص خوشحالی کیا، یہ دل پرداغ کیا طاؤس آتش باز ہے۔ طاؤس یعنی مور، آتش باز یعنی آگ سے جو کھیلتا ہے۔ اپنے دل کے زخم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب غم نے ہماری خوشیوں میں آگ لگا دی تو سب کچھ برباد ہو گیا، پھر خوشی میں کیسے ناچ سکتے ہیں؟ اور ہمارا دل تو ایک ایسے مور کی مانند ہے جو ناچتا تو ہے لیکن آتش بازی کی طرح ہے۔ اس طریقے سے ایک پھلجھڑی ہوتی ہے، جب اس کو ہم جلاتے ہیں تو چاروں اور آگ پھیلتی ہے، تو اسی طرح انہوں نے تشبیہ دی ہے اپنے دل کو ایک آتش باز جو طاؤس ہوتا ہے، یعنی وہ ناچتا تو ہے لیکن چاروں اور آگ پھیلاتا ہے، یعنی ان کے اندر جو آہ ہے اس کو وہ پھیلاتا ہے، جو ان کے اندر زخم لگے ہوئے ہیں۔
اگلا شعر ہے، ابر ہے اس ابر رحمت کی سواری کا غبار، رات بھی اس کی جلوں میں ایک برق انداز ہے۔ رات کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے۔ ناسک رحمت خدا بندی کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی رحمت کی سواری جب نکلتی ہے تو ابر اس کے پیچھے پیچھے غبار کی طرح چلتا ہے۔ ابر یعنی بادل۔ جس طرح کارواں کے بعد خالی دھول رہ جاتی ہے، اسی طرح بجلی کی کڑک بھی اس کی محافظ بن کر اس کے ساتھ چلتی ہے۔ اور آخری اور مقطع کا شعر ہے، چونک اٹھے خواب لحد سے، سن کے سودا یہ غزل، شاعری ہرگز نہیں ناسخ فقط اعجاز ہے۔ اپنی شاعری کی خوبی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میری شاعری کو سن کر مرزا سودا بھی اپنی قبر سے چونک کر اٹھے کہ شاعری نہیں، یہ تو صرف اعجاز ہے جو ناسک کی طرف سے وارد ہو رہی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی شاعری کی تعریف کی ہے اور سودا سے کہلوایا ہے اپنے اس شعر میں کہ جو یہ شاعری نہیں، یہ تو ایک اعجاز یعنی ایک کرشمہ ہے۔